نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، غیبت ایک سنگین گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، جن سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہم سب کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کا مرض ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ ہماری کوئی محفل، ہماری کوئی مجلس، ہماری کوئی چوپال اس چیز سے بچی ہوئی نہیں ہے جہاں تین چار لوگ اکٹھا ہوئے، بات چیت کرنا شروع کی، اب انسان چغلیوں کے اندر، غیبت کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کتنا شنی جرم ہے، کتنا برا جرم ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، غیبت کرنا ایسا گناہ ہے کہ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، آدم خور بن جائے، اور بھائی بھی کیسا؟ مردہ بھائی۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس چیز کو پسند کرتا ہو۔ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، جیسے اس چیز کو ناپسند کرتے ہو ایسے ہی غیبت کرنے کو بھی ناپسند کرو۔ ربعی ابن عراش ایک تابعی ہیں۔ ہمیں یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارا دل تو معروف ہو چکا ہے، ان چیزوں کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے ہمیں یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ ربعی ابن عراش ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں جا کر کے بیٹھا، بات چیت شروع ہوئی، لوگوں نے چغلی غیبت شروع کر دی۔ جب غیبت شروع ہوئی میں مجلس سے اٹھا اور آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اب تو چغلی ختم، غیبت ختم ہو گئی ہوگی، چلو پھر چل کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر جا کر کے بیٹھا، بات چیت شروع ہوئی، پھر غیبت آ گئی، لیکن اس بار میری ہمت کمزور ہو گئی، میں وہاں سے اٹھ کر نہ جا سکا، اور میں نے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا دی اور ایک دو بات میں نے غیبت کی کہہ دی۔ اس کے بعد جب میں لوٹ کر کے آیا، میری ماں بہنیں خاص توجہ سے سنیں، کہتے ہیں کہ جب میں لوٹ کر کے آیا، رات کو بستر پہ سویا، دیکھتا کیا ہوں، ایک کالے منہ کا آدمی ہے، ہاتھ میں اس کے تھال ہے اور اس کے اندر گوشت رکھا ہوا ہے، وہ میرے قریب آ رہا ہے اور آ کر کے مجھے بیدار کیا اور کہا کہ چلو اٹھ جاؤ اور اس گوشت کو کھاؤ۔ میں نے دیکھا تو وہ خنزیر کا گوشت ہے، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس گوشت کو کھاؤ۔ میں نے کہا بھائی مسلمان ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، یہ خنزیر کا گوشت ہے، اللہ نے اس کو مسلمان کے لیے حرام کیا ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ گوشت تو تمہیں کھانا ہی پڑے گا، میں منع کر رہا ہوں، وہ اصرار کر رہا ہے۔ اس نے مجھے پکڑا، بوٹیاں اٹھا کر کے زبردستی میرے منہ کے اندر ڈالنے شروع کر دی۔ میں منع کر رہا ہوں، وہ میرے حلق کے اندر ان بوٹیوں کو ٹھوستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے الٹی آنے لگی۔ میں نے الٹی کی، بار بار الٹی ہو رہی ہے، اور اسی حیران و پریشانی کے اندر میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گیا تو اس خنزیر کے بدبودار گوشت کا ذائقہ میں اپنے منہ کے اندر محسوس کر رہا ہوں، اور 30 دن تک، 1 مہینے تک جب میں کوئی چیز کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں اور لقمہ منہ کے اندر رکھتا ہوں، وہ جو خواب میں خنزیر کے گوشت کی بدبو محسوس کی تھی، 30 دن تک کھانے میں وہ چیز محسوس کرتا رہا۔ آج ہمارے دل نے تو گناہ کو قبول کر لیا، یہ گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے، یہ اچھے برے کی تمیز نہیں کر پاتا۔ اگر اس دل نے
کبھی گناہ کو قبول نہ کیا ہوتا تو یہ چیزیں آج بھی ہمارے سامنے ہوتی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی غیبت کیا ہے؟ غیبت کہتے کس کو ہے؟ فرمایا کہ ذکر کا آقا کا بما یکرہو، کہ تمہارا اپنے بھائی کا اس طور سے ذکر کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس طریقے سے مجھے اس نے مجلس میں ذکر کیا ہے تو اس کو برا محسوس ہو، یہ غیبت ہے. اب انسان کیا کہتا ہے کہ بھائی میں تو وہ بات کہی جو اس میں ہے، یہ تو اس کے اندر ہے، میں اس کے منہ پہ کہہ دوں گا. تو اگر اس کے منہ پہ کہہ دو گے تو غیبت کرنا جائز ہو گیا؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جو بات ہم نے کہی ہے اگر وہ اس کے اندر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے. وہ بات اگر اس کے اندر موجود ہے جو تم نے کہی ہے تبھی تو غیبت ہے، اور اگر جو بات تم نے کہی ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر تم نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے، بہتان باندھا ہے، جو اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. یہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ یہ معاف بھی نہیں ہوتا، انسان اس کی توبہ نہیں کرتا. مثال کے طور پر شراب پی لی، کبھی دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں برا کام کر رہا ہوں، توبہ کر لے گا. زنا کیا اور کبھی شرمندگی آئی، توبہ کر لے گا، معاف ہو جائے گا. لیکن غیبت برا جانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہی نہیں کہ میں نے برائی کی ہے. کہ توبہ تب کرے گا نا جب برا مانے گا، اور جب برائی سمجھے توبہ کس چیز کی ہے. اور پھر یہ غیبت حقوق العباد ہے. دو طرح کے حق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اللہ کے حق ہے، اللہ کو اختیار ہے، چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن غیبت دوسرے حقوق کیا ہے؟ حقوق العباد ہیں. کسی کے پیسے لے کر کے دبا لیے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کو ستا دیا، کسی کی غیبت کی. یہ حقوق العباد ہیں، بندوں کے حق ہیں. اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کو حق ہوگا وہ معاف کرے تو معاف ہے، ورنہ معاف نہیں ہوگا. غیبت جس کی ہے وہ تب تک معاف نہیں ہوگی جب تک کہ جا کر اس انسان سے معافی نہ مانگی جائے. لیکن اگر معافی مانگے گا تو راز کھل جائے گا. میرے دوستو، بڑی گراسی بات ہے. اس وقت تو دل پر آرے چلیں گے، صدمہ ہوگا، تھوڑی بہت رسوائی ہو جائے گی، لیکن معافی یہاں ہو سکتی ہے. اس کے بعد اگر معافی نہیں مانگی تو اللہ کے یہاں سزا وہ ہے جو دائمی سزا ہوگی. اس لیے میرے دوستو، اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو چغلی سے، غیبت سے پاک کریں اور اس سے اعراض کریں، عزم مصمم کریں کہ کبھی بھی ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے. 3 باتیں اس تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے عرض کی. نمبر 1، جھوٹ. جھوٹ کی نفرت اور برائی اپنے دلوں میں پیدا کریں. ہمیشہ سچ بولیں. نبوت کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ ساری دنیا میں نبی کے بعد بتائیے کس کا مرتبہ ہے؟ ابو بکر کا. کیا لقب ہے؟ صدیق. صدیق کے معنی سچ بولنے والا. نبوت کے بعد جو درجہ ہے وہ سچ کا ہے. ہم سچ کو چھوڑے ہوئے ہیں، جھوٹ کو اپنائے ہوئے ہیں. اور دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ شراب سے بچیں، شراب سے اعراض کریں. اللہ فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان کا منشا یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض پیدا کر دے، عداوت پیدا کر دے. کس کے ذریعے سے؟ شراب پلا کر کے، تمہیں جوا کھلا کر کے تم میں نفرت ڈال دے. یہ شیطان چاہتا ہے.
اور تیسری بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ غیبت سے اعراض کیے، غیبت سے بچیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھایا۔ فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تو غیبت کرنے کو بھی ناپسند کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی توبہ کو قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ